مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى قال الإمام أحمد حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد الزهري أن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قلت والله ما على أحد جناح ألا يتطوف بهما. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها بسما قلت يا ابن أختي إنها لو كانت على ما أولت عليه كانت فلا جناح عليه إلا يطوف بهما ولكنها إنما أنزلت الأنصار وكانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون من الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت عائشة ثم قد سن رسول الله الطواف بهما فليس لأحد أن يطوف بهما اخرجاه في الصحيحين. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس سورۃ البقرہ کی ان آیات مبارکہ کی تشریح فرماتی ہیں کہ صفا اور مروہ جو ہیں یہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں. بس جو شخص حج کرے اور عمرہ کرے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا. اور جس نے عبادت کی نافلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کا بدلہ دینے والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والے ہیں. تو اس کے بارے میں نے خلاصہ درس میں الحمدللہ عرض کر دیا تھا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جیسے پڑھا ہے پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کا مقام بیان فرمایا اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑے انعامات کا ذکر فرمایا. یعنی ایک تو ان پر عنایات خاصہ صلوات من ربہم، دوسرا ان پر رحمہ اور تیسرا ان کے لیے ہدایت. اب اس کے بعد اللہ نے ذکر فرمایا صفا اور مروہ کا. تو اس میں بھی اشارہ ہے کہ دیکھو صبر کرنے والوں کو اصل بدلہ تو اللہ دار آخرت میں دیں گے، کیونکہ دار دنیا جو ہے یہ دار العمل ہے اور دار الآخرہ جو ہے وہ دار الجزا ہے. تو اصل بدلہ اصل انعام تو دار آخرت میں ملے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے لوگوں کو کبھی کبھی ان کے اعمال حسنہ کا بدلہ دنیا میں بھی عطا فرما دیتے ہیں، جیسے کبھی کبھی اپنے مخالفین کو عذاب بھی دنیا میں دے دیتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا، بی بی ہاجرہ نے صبر کیا، بی بی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے صبر کیا، یعنی ہجرت کی مشقت برداشت کی، اپنا وطن چھوڑا، اس وادی بے آب و گیاہ میں ایک عورت اور ایک چھوٹا دودھ پیتے بچے نے وقت گزارا، تو ان کو اللہ نے صبر کا کیسا بدلہ عطا فرمایا کہ اگر زمزم پہ نظر پڑے تو پھر حضرت اسماعیل کی یاد آئے گی، اور صفا مروہ پہ نظر دوڑائیں تو بی بی صاحبہ کی دوڑنے کی یاد آئے گی، اور قیامت تک اللہ نے اس کو ایک عمل خیر بنا دیا کہ انبیاء بھی دوڑیں گے، اولیاء بھی دوڑیں گے، اور جتنے لوگ قیامت میں دوڑیں گے اس کا ثواب بی بی صاحبہ کو بھی جائے گا، کیونکہ سب سے پہلی ابتدا بی بی صاحبہ نے کی. تو اس لیے سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کا کتنا بڑا پھل دیا، کتنی بڑی جزا دی. ایک دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ صفا اور مروہ کو اللہ نے فرمایا شعائر اللہ. شعائر یا تو جمع ہوتی ہے شعیرہ کی، اس کا معنی ہوتا ہے نشانی یعنی علامت. ایک ایسی نشانی
کہ جو دلالت کرے اسلام پہ، دین پہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے احکام پہ، اس کو کہتے ہیں شعائر۔ تو لہذا اللہ نے صفا اور مروہ کو بھی شعائر اللہ قرار دے دیا کہ یہ بھی گویا دین اسلام کا ایک ستون ہے، ایک علامت ہے، ایک نشانی۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ بعض ائمہ کے نزدیک تو صفا مروہ کا دوڑنا جو ہے وہ فرض ہے، جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جیسے طواف مثلا حج میں فرض ہے، وہ فرماتے ہیں صفا مروہ دوڑنا بھی فرض۔ ان کے ایک قول مبارک کے مطابق یہ قول ہے کہ صفا مروہ جو ہے یہ فرض۔ اچھا، اور بعض ائمہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ صفا مروہ دوڑنا جو ہے یہ مستحب امر ہے، یعنی فرض کہاں اور مستحب پہ۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے صفا مروہ دوڑنا واجبات میں سے ہے، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ یہ واجب ہے، اور ان کے نزدیک یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ اگر واجب کوئی چھوڑے گا تو اس کو دم دینی ہوگی۔ تو اب یوں سمجھیں کہ اس کی وجہ کیا تھی؟ جن علماء نے اب فرمایا کہ صفا اور مروہ جو ہے فرض ہے، انہوں نے کہا جب اللہ نے اس کو فرمایا کہ من شعائر اللہ، اور دوسری جگہ قرآن فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو یہ اتنی بڑی اہمیت ہے تو لہذا صفا مروہ بھی فرض ہے۔ یہ ہوتا ہے وہ ائمہ کرام کا اختلاف جسے عالم لوگ پڑھ کے ان کو دعائیں دیتے ہیں اور جاہل ان پہ اعتراض کرتے ہیں۔ جو علماء ہوتے ہیں جن کو اللہ نے علم کی اور دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے، اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول مبارک ہے، بڑا یعنی جامع قول ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ لا خیر فی عمل لا علم فی، اور لا خیر فی علم لا عمل علیہ، فرماتے کہ عمل میں خیر نہیں جب تک علم نہ ہو۔ کیوں؟ عمل کیسے کریں گے بدون علم؟ اور فرماتے اس علم میں بھی خیر نہیں کہ علم تو ہے لیکن عمل نہ ہو، کہ ایک آدمی کو علم ہے لیکن اپنے علم پر عمل نہیں کرتا، یہ بھی کوئی خیر نہیں۔ اور اسی طرح فرماتے تھے لا خیر فی علم لا فقہ فی، فرماتے تھے اس علم میں بھی خیر نہیں جس میں فقہ نہ ہو، تفقہ نہ ہو، سمجھ نہ ہو۔ اور فرماتے تھے جیسے اس قرآن اور حدیث کے پڑھنے میں بھی خیر نہیں الذی لا تدبر فی ہے، جس میں کسی نے تدبر نہیں کیا، اس پڑھنے کا پھر کیا فائدہ ہے؟ سمجھا ہی نہیں اس نے اللہ کے قرآن کو اور حدیث رسول۔ تو اس لیے جب علماء پڑھتے ہیں اور ائمہ کرام، ائمہ محدثین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور ائمہ فقہا رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مسائل پر گرفت دیکھتے ہیں اور اس مسائل میں ان کا ڈوبنا اور ایک ایک لفظ کو سمجھنے کے لیے محنت کرنا، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں کرے کہ دیکھو انہوں نے کتنی بڑی محنت کی قرآن کو سمجھنے میں۔ اور اگر کوئی خود ہی جاہل ہوتا ہے وہ کہتے ہیں دیکھو جی ایک امام یہ کہہ رہا ہے اور ایک امام یہ کہہ رہا ہے، یہ اماموں نے تو جھگڑے پیدا کیے ہیں۔ ایک آدمی کو جب علم نہیں ہوتا تو وہ یہ کہتا ہے دیکھو جی آخر چار امام ہیں، ایک یہ کہتا ہے، دوسرا یہ کہتا ہے، تیسرا یہ کہتا ہے، چوتھا یہ کہتا ہے، یہ چار امام ہی نہ ہوتے تو جھگڑے ہی نہ ہوتے۔ بھئی جب امام پیدا نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے جو جھگڑے ہوئے تو ان کا ذمہ دار کون ہے؟ اور اتنے بڑے بڑے جھگڑے ہو گئے کہ صحابہ شہید ہو گئے، اس وقت کس امام نے جھگڑا کرا دیا تھا؟ اور اسی طرح دیکھیں کہ پہلے زمانے میں اور ہر دور میں یہ باتیں ہوتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ جھگڑے کی نوعیت ہے کہ وجہ کیا ہے اختلاف کی۔ ایک اختلاف ہے برائے اختلاف کہ دین ملا فی سبیل اللہ فساد، کہ بس فساد ہی فساد۔ ایک اختلاف ہے اس دین کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے اور ہر آدمی اپنی اس دلیل کے مطابق بات کہہ رہا ہے۔ تو اب جنہوں نے کہا کہ فرض ہے انہوں نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ،
اللہ نے اس کو شعائر اللہ میں سے شمار کیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ من یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. اور تیسرا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حج اور عمرے میں صفا چھوڑی ہو، لہذا وہ تو اس کو فرض کے درجے پہ لے گئے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو بس مستحب امر ہے، یعنی اگر ہم دوڑیں گے تو ثواب ہے ورنہ کوئی ایسی گناہ نہیں. انہوں نے کہاں سے پکڑا؟ انہوں نے کہا قرآن خود کہہ رہا ہے کہ لا جناح علیہ ان یطوف بہما، یعنی ان لوگوں پہ کوئی حرج نہیں جو اس کے اندر صفا مروا دوڑیں. تو لا جناح ہے نا، یعنی دوڑیں تو حرج نہیں، نہ دوڑیں تو پھر حرج نہیں، تو لہذا مستحب ہو گئی بات. اور اسی طرح یہ اشتباہ اور یہ اختلاف صرف ائمہ میں نہیں، حضرت عروہ بن الزبیر، حضرت زبیر کے بیٹے ہیں حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت زبیر جو ہیں وہ بی بی اسماء کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم. بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں. تو حضرت عروہ نے بھی آگے اپنی یعنی پھوپھی سے بی بی عائشہ صدیقہ سے پوچھا اور آگے یہ کہا کہ اماں جان، یعنی اللہ نے جو فرمایا ہے لا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس کا معنی تو پھر یہی ہوا کہ کوئی دوڑ لے تو دوڑ لے اور نہ دوڑے تو نہ دوڑے، کیونکہ اللہ نے تو یہ فرمایا کہ اس پہ حرج کوئی نہیں. تو بی بی عائشہ نے فرمایا کہ بیٹے تم نے تو قرآن کو سمجھے ہی نہیں، کیا کہہ رہے ہو؟ تم تو بالکل قرآن کو الٹ سمجھ رہے ہو. اور یہ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے ہیں، تم کیا بات کر رہے ہو؟ تم نے تو قرآن کو سمجھا نہیں ہے. تو اصل یہ آیت اس طرح کیوں نازل ہوئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ زمانہ جاہلیت میں، جاہلیت سے عام طور پہ مراد ہوتا ہے وہ دور جو حضور سرکار کے زمانہ اسلام سے پہلے کا دور ہے، یعنی یوں سمجھ لیں اس کو کہتے ہیں جاہلیت. یعنی اسلام نہیں آیا، قرآن نہیں آیا، نبی پاک نہیں آئے، تو اندھیرا ہی تھا نا، جاہلیت تھی. اور یہ بات مخصوص سمجھ لو کہ ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر ملک میں ایک جاہلیت ہوتی ہے. وہ تو عربوں کی جاہلیت کا دور تھا. اسی طرح پھر آپ دیکھ لیں مصر کی فرعونیت کا جو زمانہ ہے وہ فرعونیت کی جاہلیت ہے. اسی طرح ایران کی مزدقیت ہے، اسی طرح ہندوؤں کی برہمنیت ہے. اسی طرح آج موجودہ دور میں دیکھ لیں کہ اللہ اور اللہ کے قرآن کو چھوڑ کے آدمی رسم و رواج کی طرف بھاگ رہا ہے، یہ بھی جاہلیت ہے. یہ سب جاہلیت ہیں، لیکن اس کے آثار اور نمونے اور طریقے جو ہیں وہ ہر دور میں اپنے اپنے الگ آئے. تو اب زمانہ جب تھا جاہلیت کا، تو لوگ جو تھے انہوں نے اپنے اپنے قبائل نے اپنے اپنے خدا بھی تقسیم کیے ہوئے تھے اور اپنے معبود بھی تقسیم تھے. بعض قبیلہ لات کا پجاری تھا، بعض منات کے پجاری تھے، بعض عزا کے پجاری تھے، بعض حبل کے پجاری تھے. ہر قبیلے کا اپنا خدا. تو اسی طرح انہوں نے دو جو ہیں بت، وہ انہوں نے صفا مروہ پہ بھی رکھ دیے. اور جب وہ صفا مروہ دوڑنے کے لیے آتے تو پہلے تو اپنے ان بتوں کے پاس جاتے، ان کو جا کے ماشاءاللہ پہلے جا کے جناب ہاتھ لگاتے اور ان کی سیوا کرتے، ان کے تبرک حاصل کرتے، ان کو مسح کرتے اور پھر وہاں سے صفا مروہ دوڑنی شروع کرتے. اب جب اللہ نے مہربانی فرما دی، اسلام آ گیا، اللہ نے اسلام کو غلبہ نصیب فرما دیا، اللہ نے فتح مکہ فرما دیا اور دین کا غلبہ ہو گیا. اب صفا مروہ کا دوڑنے کا حکم آیا تو صحابہ کے لیے یہ بات بڑی عجیب گزری کہ بھئی یہ تو وہ جگہ ہے کہ جہاں یہ آگے بتوں کی پوجا کرتے تھے اور پھر دوڑتے تھے، اگر ہم بھی دوڑیں تو لوگ کہیں گے دیکھو جی یہ بھی تو اسی جگہ دوڑ رہے ہیں، کیونکہ اسی جگہ پر تو باقاعدہ مشرکین جو تھے وہ اپنے بتوں کی پوجا کرتے تھے. اور اگر ہم نے بھی وہاں دوڑنا شروع کر دیا تو کہیں پھر عجیب بات نہ ہو جائے کہ ہم بھی ان والا کام کر رہے ہیں جو وہ کرتے تھے. تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ اشکال پیش کیا کہ یا رسول اللہ،
صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکار وہاں تو کافر دوڑتے تھے اور کافروں کے بت ہیں وہاں، ہم بھی وہاں دوڑیں، آپ جو فرماتے ہیں صفا مروا دوڑو۔ تو اللہ نے قرآن نازل کیا کہ میرے مدنی آپ صحابہ کو، اپنی امت کو بتا دیں کہ صفا مروا تو میرے شاعر ہیں، ان کو تو ہم نے شاعر اللہ بنایا ہے۔ اگر وہاں چند دنوں کے لیے کوئی کافر اپنا بت رکھ دے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ میری شاعر بھی ختم ہو جائے ان کے بت رکھنے سے۔ اپنے صحابہ کو حکم دیں کہ وہ دوڑیں، وہ تو میرے حکم پہ دوڑ رہے ہیں، ہمارا یہ شاعر اللہ ہے، ان کا کیا تعلق ہے، ان پہ کوئی حرج نہیں۔ وہ یہ خیال نہ کریں کہ یہاں مشرکین دوڑتے تھے، اگر ایسی باتیں کرو تو پھر مشرکین تو کعبے کا طواف بھی کرتے تھے، لہذا کعبے کا طواف بھی چھوڑ دو۔ اگر تم ایسی باتیں کرو گے تو مشرکین تو پھر مینا بھی جاتے تھے، مزدلفہ بھی جاتے تھے، عرفات بھی جاتے تھے، احرام بھی باندھتے تھے، تم سارے کام چھوڑ دو، اس لیے کہ مشرکین کرتے تھے۔ مشرکین ختنہ بھی کرتے تھے، عقیقہ بھی بچوں کا کرتے تھے، لہذا تم ختنہ عقیقہ بھی چھوڑ دو، اس لیے کہ مشرکین کرتے تھے۔ یہ کوئی بات تو نہ ہوئی، بات تو صرف یہ ہے کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان میں کون سی چیزیں ہیں جو اللہ کا حکم ہے، وہ تو باقی رہیں گی، اور جو چیزیں لوگوں نے خود بنائی تھیں ان کو اسلام مٹا دے گا۔ یہ تو نہیں کہ جو حقیقت ہو، جو اسلام ہو۔ اب مثال کے طور پر اگر ایک مسجد میں اللہ تبارک و تعالی معاف کرے، اللہ معاف کرے، کچھ دنوں کے لیے بدعت والوں کا غلبہ ہو جائے اور وہاں بدعت کے کام شروع ہو جائیں، اور پھر اللہ توحید والوں کو غلبہ دے دے، وہ کیسے نہیں ہم نماز نہیں پڑھتے کہ یہاں تو بدعت ہوتی تھی، یہ بات تو نہیں ہے۔ اسی طرح جیسے آج اگر کوئی آدمی کہے کہ جی ہم کیا روزہ رکھیں، روزہ تو جوگی بھی رکھتے ہیں، کیا فائدہ ہوا پھر روزے رکھنے کا؟ روزہ تو جوگی بھی رکھتے ہیں، روز بڑے لمبے لمبے روزے رکھتے ہیں، دو تین دن بھوکے پڑے رہتے ہیں، پیاسے پڑے رہتے ہیں۔ اور اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دین کو سمجھو، بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم نے جاری کیے اور اس کو مشرکین بھی کرتے تھے، تو کرنے دو۔ اصل یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کام پر اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے۔ اگر اللہ کا حکم ہے وہ اسلام کا حکم ہے، اگر اللہ کے رسول صفا اور مروہ کا دوڑنا جو ہے وہ قیامت تک مسنون رہا، اور اسی لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو واجب کے درجے پہ لے گئے کہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو حضور نے کبھی اور کسی حالت میں نہیں چھوڑا، اور اس کے بعد اس کا حکم قرآن میں بھی ہے، اور پھر حضور نے بھی فرمایا ابدأ کما بدأ بہ اللہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ ایک حکم جو بالکل نص قطعی میں آ جائے، وہ اگر فرض کے مقام پہ نہ پہنچے تو بہرحال واجب تو لازم، اس لیے ان کے نزدیک واجب ہو گیا صفا مروہ کا دوڑنا۔ تو اب الحمدللہ دیکھیں کسی ائمہ کے اختلاف کا معنی کیا ہے، اللہ معاف کرے، کسی نے یہ تو نہیں کہا نا کہ صفا مروہ دوڑو نا۔ اختلاف تو تب ہوتا، جاہل اختلاف کو تو تب تماشا بناتے کہ ایک امام کہتے صفا مروہ دوڑو اور ایک کہتے نہ دوڑو۔ ایک امام کہتے کہ صفا کو صفا سے شروع کرو اور دوسرا امام کہتا کہ نہیں مروہ سے شروع کرو۔ ایک امام فرماتے کہ 7 چکر لگاؤ اور دوسرا امام کہتا کہ نہیں 6 چکر لگاؤ، پھر تو تھی اختلاف۔ پھر تو آپ کہتے دیکھو جی یہ امام کیا کہہ رہے ہیں، امام لڑا رہے ہیں لوگوں کو۔ کسی نے 7 چکر کے 8 نہیں کہے، کسی نے صفا سے ابتدا کے بجائے مروہ سے ابتدا کا نہیں کہا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ صفا مروہ نہ دوڑو، کسی نے یہ نہیں کہا کہ صفا مروہ کے اوپر چڑھ کے یہ بات نہ پڑھو جیسے حضور نے پڑھی ہے۔ فرق صرف اتنا رہا کہ بھی اس دوڑنے کا مرتبہ کیا ہے، کسی نے کہا فرض ہے، کسی نے کہا واجب ہے، کسی نے کہا مستحب ہے، لیکن اصل مسئلہ تو باقی ہے، اختلاف کس بات کا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہمیں بھی اور ہر مسلمان کو حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ ہمیں حق والوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور بے ادبی سے اور بدخلقی سے بد زبانی سے بچائیں۔ اور دیکھیں اس لیے فرمائیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ اچھا، اسی میں یہ وضاحت آ گئی کہ اب صفا مروہ جو ہے یہ ایسی عبادت نہیں ہے کہ ہم اٹھ کے ابھی دوڑنا شروع کر دیں۔ جیسے اب طواف ہم کر سکتے ہیں، جب چاہا طواف کر لیا، یہ نہیں ہے کہ اب جب ہم چاہیں اٹھ کے صفا مروہ دوڑنی شروع کر دیں، نہ،
اس لیے کہ اللہ نے پابندی لگا دی کہ فمن حج البیت او اعتمر، فمن حج البیت او اعتمر، یعنی اب جو حج کرے اس گھر کا، یعنی اگر اس نے احرام باندھا ہے حج کا یا اس نے احرام باندھا ہے عمرے کا، اور پھر اس کی وضاحت کس نے کی؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جب میرے مدنی سرکار عمرے پہ تشریف لے آئے تو آپ نے احرام بھی باندھا، اللہ کے کعبے کا طواف بھی فرمایا، اور اس کے بعد صفا مروہ بھی دوڑے اور اپنے بال مبارک بھی کٹوائے۔ جب حج پہ تشریف لے آئے تو آپ نے احرام بھی باندھا، اس کے بعد طواف بھی فرمایا اور صفا مروہ بھی دوڑے۔ اس کے علاوہ جو آپ کی پہلی زندگی ہے مکے میں صرف طواف ہے، صفا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر احرام عمرے یا حج کا نہیں ہے تو پھر صفا مروہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ صفا مروہ تو تب ہوگی جب احرام عمرے کا ہو یا حج کا ہو، چاہے احرام مینا میں کھل جائے، لیکن ہم نے حج کا احرام تو باندھا نا جی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ کنکریاں مارنے کے بعد، قربانی کرنے کے بعد، حلق کرانے کے بعد ہمارا احرام مینا میں کھل گیا۔ اب ہم طواف زیارت کرنے کے لیے آئیں گے اور صفا مروہ دوڑیں گے تو بغیر کپڑوں کے، بغیر احرام کے، اسی اپنے لباس میں دوڑیں گے۔ تو لہذا لیکن اگر عمرہ اور حج کا احرام یعنی نہیں ہے تو پھر صفا مروہ کا دوڑنا بھی نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یوں سمجھ لیں۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ کبھی صفا مروہ جو ہے وہ بغیر طواف کے بھی نہیں دوڑی جاتی۔ یعنی کوئی آدمی کہے کہ چلو جی ہم احرام باندھ کے عمرے کا آ جاتے ہیں، صفا مروہ دوڑ لیتے ہیں، طواف نہیں کرتے، نہ۔ سب سے پہلے طواف ہوگا، اس کے بعد صفا مروہ ہوگی۔ کسی طواف سے قبل صفا مروہ نہیں ہوگی۔ جیسے حج پہ آپ آئیں گے تو پہلے طواف زیارت کریں گے اور اس کے بعد صفا مروہ دوڑیں گے۔ اگر آپ عمرے کے لیے آئیں گے تو پہلے آ کے اللہ کے گھر کا طواف کریں گے اور اس کے بعد صفا مروہ دوڑیں گے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ صفا مروہ طواف کے بعد ہوتی ہے، طواف سے پہلے نہیں ہوتی۔ ایک بات یاد رکھ لیں۔ حتیٰ کہ یہ بھی حکم ہے، مثلا ایک آدمی آ گیا، اس نے احرام باندھ لیا ذوالحلیفہ سے، مدینہ منورہ سے یا جدے سے یا طائف سے اور یا تنعیم سے، احرام باندھ کے اللہ کے حرم میں آ گیا۔ آنے کے بعد اس نے طواف نہیں کیا اور جا کے صفا مروہ دوڑ لی، تو اب یہ صفا مروہ دوڑنا جو ہے بیکار گیا، کوئی فائدہ نہیں۔ اب اس کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ دوبارہ طواف کرے، طواف کرنے کے بعد پھر دوبارہ صفا مروہ دوڑے، کیونکہ اس نے پہلے جو دوڑی ہے وہ تو بغیر طواف کے دوڑا ہے، وہ دوڑنے کا فائدہ کوئی نہیں رہا۔ ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ ایک آدمی نے احرام بھی باندھا، طواف بھی کر لیا، صفا دوڑنے کے لیے جب گیا تو شروع اس نے مروہ سے کر دیا، یعنی بجائے صفا کے شروع کرنے کے مروہ سے شروع کر دیا اور پورے 7 چکر لگا دیے، تو صفا ادا نہیں ہوا، صفا نہیں ہوگا، اس کو دوبارہ صفا دوڑنی پڑے گی، کیونکہ ابتدا جب تک صفا سے نہ ہو اور ختم جب تک مروہ پہ نہ ہو صفا ادا نہیں ہوتی۔ اب اس کو پھر دوبارہ صفا مروہ دوڑنی ہوگی۔ ایک مسئلہ یہ یاد رکھ لیں، اور دوسرا مسئلہ یہ بھی یاد رکھ لیں کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ پہلے صفا ہے اور پھر مروہ ہے۔ شروع ہم کہاں سے کریں گے؟ صفا سے، اور ختم کہاں کریں گے؟ مروہ پہ۔ اچھا، کیا مطلب ہوا؟ تو پھر کتنے چکر بنیں گے؟ ہاں جی، اچھا، اگر ہم صفا سے شروع کر کے صفا پہ ختم کریں تو پھر 7 چکر نہیں بن سکتے۔ جیسے بعض آدمی جو ہے نا غلطی کر رہے ہیں، صفا سے شروع کرتے ہیں، مروہ پہ گئے، پھر صفا پہ آئے، کہا 1 چکر، تو یہ تو پھر 14 بن جائیں گے، وہ 7 تو کسی شکل میں بن ہی نہیں سکتے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، صفا سے شروع کریں گے، مروہ پہ جائیں گے تو 1 چکر ہمارا پورا ہو گیا۔ اب مروہ سے آئیں گے صفا پہ تو ہمارا دوسرا چکر ہو گیا، تاکہ شروع ہم صفا پہ کریں گے اور ختم جو ہے ہم مروہ پہ کریں گے، تب ہمارا صحیح معنی میں صفا مروہ جو ہے وہ ادا ہوگا، کہ ہماری ابتدا بھی صفا سے ہو اور انتہا جو ہے وہ مروہ پہ ہو۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔
اچھا اگر اللہ رحمت کرے کسی نے اسی طرح یعنی جیسے ایک آدمی اللہ معاف فرمائے ایک حاجی صاحب آ گئے تو انہوں نے مجھے خود بتایا غریب نے، اس نے کہا جی میں نے طواف کیا، میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر کہتا جی پھر میں گیا حجر اسود پہ اور ختم کر کے استلام کر کے صفا پہ گیا، وہاں سے شروع کیا مروہ پہ گیا، مروہ سے پھر میں حجر اپنا صفا پہ آیا، صفا سے پھر میں حجر اسود پہ آیا، حجر اسود سے پھر میں صفا پہ گیا، میں نے اس طرح صفا دوڑا ہے، میں نے کہا کچھ نہیں ہوا الحمدللہ، ٹانگیں بھی ٹوٹ گئیں اور ادا بھی نہ ہوا۔ تو اس لیے وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا حاجی یا عمرے والا بھائی چاہے آپ ناراض ہوں یا راضی ہوں، ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ دین سیکھ کے نہیں آتا، وہ صرف اعتراض کرنے تو آتا ہے، یہ جی بڑی گرمی ہے جی، یہ بڑی تکلیف ہے جی، اور جی ہمیں جناب دیکھو کسی نے عمرہ نہیں کرایا، اور جی دیکھو ہمیں کسی نے، بھائی تم مسلمان نہیں ہو، تمہیں ابھی استنجا بھی کوئی اور کروائے، تمہارا وضو بھی ابھی اور کروائے، تم بچے ہو، چھوٹے دودھ پینے والے بچے ہو، کیا باتیں کر رہے ہو؟ ابھی تمہارا مجھے فلاں نے عمرہ نہیں کرایا اور فلاں نے حج نہیں کرایا اور فلاں، کیا معنی ہے؟ اگر تم اپنے دین کو خود بلکہ یقین کرو، میں اللہ کے کعبے میں بیٹھتا ہوں، اللہ محروم نہ فرمائے، یہ لوگ جو آگے چل کے طواف کراتے ہیں، میرا تو ایمان ہے اگر یہ طواف کراتے ہیں اچھی طرح عبادت ہو ہی نہیں سکتی، کیوں؟ وہ اپنی دعا پڑھ رہا ہے اور ہم 20 آدمی پیچھے پڑے، اللہم، اللہم، کوئی پتہ، ایک روٹین ہے جا رہی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اچھا کوئی بھاگ گیا آگے، کوئی بوڑھے پیچھے رہ گئے اور بوڑھے اور پیچھے رہ گئے، کسی بیچارے کے 4 چکر ہوئے، کسی کے 3 ہوئے، کسی کے 5 ہوئے، اس دوڑانے والے کے پورے ہو گئے، اس نے کہا بس دعا کرو سب کا کام ہو گیا، ماشاءاللہ۔ چلو وجہ کیا ہے کہ دین کو ہم نے ایک مذاق سمجھ لیا ہے، ہم عمرے پہ آتے ہیں تماشا دیکھنے کے لیے، پکنک اور ایک سیر کرنے کے لیے کہ چلو جی سبحان اللہ جی مکہ مدینہ دیکھ لیا، اچھا بھی جانتے او چھوڑو جی خدا کا گھر ہے، کیا آپ پہ پیا قبول کرے سی، یہ ہمارا نظریہ ہے، انا للہ و انا الیہ۔ یہ اسی طرح ہے، یوں سمجھو کہ جیسے ایک آدمی شادی نہ کرے اور کہے بس بھی اللہ اولاد دے گا، قادر ہے ایسے دے دے گا، تو تمہیں تو بچہ پیدا نہیں ہوگا، شادی کرو گے اور بچہ تو بیوی کوئی ہو۔ ایک آدمی زمین میں ہل بھی نہ چلائے، گندم بھی نہ ڈالے اور اس کے بعد کہے مولوی صاحب دعا کرو، مہربانی کر دعا کرو، اس دفعہ تو مجھے 50 من گندم نکلنی چاہیے قلعے سے۔ بھئی تم نے ہل چلائے گندم کا نہیں جی کاشت تو نہیں کی، اللہ تو قادر ہے نا حضرت، اللہ تو دے سکتا ہے نا بغیر کاشت کے بھی، تو یہ جہالت ہے، یہ کفر ہے اللہ کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسباب پیدا کیے ان پر بھی عمل کرو اور پھر اللہ سے مانگو۔ اب دیکھو حضور پاک جب معراج پہ گئے تو براق کو جا کے جبریل علیہ السلام نے پتھر سے باندھ دیا، تو محدثین کرام نے، ائمہ کرام نے مسئلہ نکالا کہ بھائی کوئی براق جبریل سے بھاگ سکتی تھی؟ جو آدمی پہلے آسمان پہ 1 قدم رکھتا ہے براق دوڑ جاتی جبریل سے؟ اچھا اور پھر حضور کے لیے جنت سے بھیجی ہوئی سواری حضور پاک کو چھوڑ کے بھاگ جاتی؟ طاقت تھی براق کو۔ مسئلہ سمجھایا گیا کہ دیکھو جبریل بھی موجود ہے، اللہ کا نبی بھی موجود ہے، سواری بھی میرے مدنی کے لیے ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی ہے، لیکن اسباب پہ عمل کرو، باندھو صحیح رسی باندھ دو اور پھر اللہ پہ توکل کرو۔ تم کاشت کرو، تم زمین بناؤ، ہل چلاؤ، پانی ڈالو، بہترین بیج ڈالو اور وقت پہ اس کا گھاس اڑاؤ تاکہ تمہاری زمین کی طاقت جو ہے وہ غیر ضروری پودے نہ نگل جائیں، اور اس کے بعد پھر اللہ پہ توکل کرو اور اللہ پہ امید کرو، پھر اللہ سے رحمت کی دعائیں مانگو کہ میرا اللہ اسباب کی حد تک مجھ سے جو محنت ہو سکی ہے وہ میں نے کر دی ہے، لیکن برکت دینے والا تو ہے، رزق دینے والا تو ہے، نفع نقصان کا مالک تو ہے۔ اسی طرح یاد رکھو، آپ عمرے پہ آ رہے ہیں، آپ حج پہ آ رہے ہیں، آنے سے پہلے اپنی اپنی زبان میں کتابیں لے لو، آنے سے پہلے اپنے اپنے محلے کے علماء کے پاس چلے جاؤ، آنے سے پہلے اپنے اپنے علاقے کے مولوی سے رجوع کر لو، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 5-4 دن لگا لو اور بالکل ٹرینڈ ہو کے مسئلے سے آ جاؤ۔ اب تمہیں نہ کسی مولوی کی ضرورت ہے، نہ معلم کی ضرورت ہے، نہ طواف کرانے والے کی ضرورت ہے، تمہیں ہر مسئلہ، ہاں کوئی مشکل مسئلہ پھر بھی اگر آ گیا
یا کوئی غلطی ہو گئی پھر عالم سے رجوع کر کے مسئلہ پوچھ لو، کوئی مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اور اللہ کے دین میں تو مشکل ہے ہی نہیں۔ مشکل کیا ہے کہ بھی تم نے غسل کرنا ہے، غسل کر کے 2 رکعتیں پڑھنی ہے، 2 چادریں باندھنی ہیں، لبیک اللہم لبیک پڑھنا ہے، حجر اسود سے طواف شروع کر کے 7 چکر لگانے ہیں، 2 رکعت پڑھنی ہے، صفا مروہ دوڑنی، بالوں پہ اسرا پھروانا، عمرہ پورا ہو گیا۔ مشکل کیا ہے؟ لیکن اگر تم سمجھنے کی کوشش نہ کرو، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے کئی لوگ رکن یمانی سے شروع کرتے ہیں طواف، کئی لوگ حجر اسود سے بھی 1 قدم آگے نکل کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور طواف شروع کرتے ہیں۔ طواف ہوتا ہی نہیں۔ جب طواف نہیں ہوا صفا نہ ہوا، جب طواف صفا نہ ہوا عمرہ ہی نہ ہوا۔ حالانکہ غلطی صرف اتنی ہو گئی کہ اس پٹے سے تم 1 قدم آگے کھڑے ہو گئے، کیونکہ شروع کہاں سے کرو گے؟ صفا سے، اور ختم کہاں کرو گے؟ مروہ پہ۔ سیدھی سی بات ہے کہ صفا سے مروہ تک 1 چکر بن جاتا ہے، لہذا 7 چکر ہی ہوں گے، نہ 8 ہو سکتے ہیں، نہ 9 ہو سکتے ہیں، نہ 14 ہو سکتے ہیں۔ تو صفا مروہ کے یہ احکام ہیں۔ اچھا، اسی طرح عورتوں کے لیے کوئی حکم نہیں کہ وہ دوڑیں، اور نہ مردوں کے لیے حکم ہے کہ جہاں سبز بتی لگی ہوئی ہے وہاں دوڑ پڑیں، یہ کوئی حکم نہیں۔ وہاں حکم یہ ہے کہ تیز تیز چلو، جھپٹ کے چلو، کہ پہلے تو تم آرام سے آ رہے تھے نا، لیکن جب وہاں آؤ تو اپنی رفتار کو تیز کر دو، دوڑنے کا حکم نہیں۔ اچھا، صفا پہ اتنی چڑھو کہ تمہیں اللہ کا کعبہ نظر آ جائے۔ یہ ضروری نہیں کہ تم پہاڑ کی آخری چوٹی پہ چڑھ جاؤ، کہ چڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ اور آخری چوٹی پہ بیٹھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اور بڑے خوش ہو رہتے ہیں کہ میں نے جی صفا بالکل حضرت پہاڑ کی آخری چوٹی پہ میں چڑھ گیا تھا۔ یہ نہیں سمجھتا کہ میں نے تو گناہ کیا، میں نے تو مخالفت کی سنت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے خوش ہوتے ہیں جی اس دفعہ حضرت بڑا مزہ آیا عرفات میں۔ میں نے کہا کیسے؟ کہتا ہے جی ہم چونکہ وقت پہ چلے گئے تھے اور اللہ نے ایسی مہربانی کی کہ ہم جبل رحمت پہ پہنچ گئے، جبل رحمت کی چوٹی کے اوپر بیٹھے رہے سارا دن۔ تو گناہ کیا، بدعت کی، اللہ کا نبی نہیں چڑھا اوپر، تم کیوں چڑھ گئے؟ یہ کوئی خوشی کی بات تو ہے نہیں، یہ تو خلاف سنت بات ہے۔ تم نے تو ثواب نہیں کمایا ہے، گرمی میں بھی مر گئے، سارا دن پہاڑ کے اوپر بھی بیٹھے رہے، بجائے ثواب کے گناہ بھی لے آئے۔ اور جو ہمارے کچھ اور زیادہ شریف آدمی ہیں وہ وہاں سے فوٹو بھی کھینچوا کے لے آتے ہیں ماشاءاللہ، تاکہ عرفات کے دن بھی جبل رحمت کا ذرہ ذرہ بھی ہماری اس لعنت کا گواہ ہو جائے کہ میں نے یہاں آ کر بھی وہ کام کیا ہے جس پہ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اور ہمارے حالات پہ رحم کرے، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور ہمیں صحیح دین سیکھنے کی توفیق دے۔ اب اسی طرح مثلا یہ سمجھ لو، آپ روزانہ دیکھتے ہیں عمرہ کرنے والے لوگ سب نے کندھا نکالا ہوا ہے کہ نہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی کندھا۔ اچھا، عمرہ ختم کر آئے ہیں، عمرہ کر لیا، صفا مروہ دوڑ لی، سر منڈا لیا، نماز کھڑی ہوگی پھر بھی کندھا نکالا۔ بھائی تمہارا تو احرام ہی ختم ہو گیا، اب کس بات کا تم نے کندھا نکالا ہوا ہے؟ جب تم نے صفا مروہ دوڑ لی، سر پہ اسرا پھروا لیا تو احرام ختم ہو گیا۔ اب تم سر پہ کپڑا ڈالو، اچھی طرح اپنے بدن کو ڈھانکو اور نماز پڑھو، تمہارا احرام ہی نہیں رہا۔ اچھا، اگر تم نے ابھی عمرہ کرنا ہے تو کندھا نکالنا ہے صرف طواف کے چکروں میں، اس کے بعد تو کندھے نکالنے کی ضرورت ہی نہیں، صرف طواف کے پہلے 3 چکروں میں، اس کے بعد کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا، نماز کھڑی ہے، وہ اپنا کندھا نکالے کھڑا۔ اچھا، بعض کیا کرتے ہیں، احرام ڈال کے بکسوئے لگا دیتے ہیں۔ اچھا، بعد نے وہ لوہے والے بٹن لگائے ہوتے ہیں، آپ نے مصر والے حاجیوں کو دیکھا ہوگا، یہاں سر تو سلائی اور اس میں کیا فرق ہے؟ وہ تو دم پڑ گئی۔ سلائی والا کپڑا پہن لو یا تم بٹن لگا لو، مانا تو وہی ہو گیا، سلائی ہو گئی۔ تم نے بکسوا لگا لیا، چاہے تم دھاگے سے سی لو، لوہے سے سی لو، سی تو لیا تم نے۔ یہ کہا کہ شریعت کیا ان کے دماغ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جناب احرام کی چادر ہے نا، تو انہوں نے جو ڈالی ہوئی ہے نا یہاں اس کو بکسوئے لگا کہ اگر یہ گر گئی تو بس میرا احرام ہی گر گیا۔ یہ جاہل بلا وجہ کی بات ہے۔ مسئلہ بھائی احرام کی چادر گر گئی تو گر جائے، پھر اٹھا کے ٹھیک کر لو۔ اگر وہ میلی ہو گئی ہے دھو ڈالو، خوشبو والا صابن استعمال نہ کرو، کوئی پلیدی لگ گئی دھو ڈالو، ناپاک ہو گئی دھو ڈالو، چادر ہی ہے گر گئی ہے اٹھا کے پھر گندے پہ ڈال لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
اور جب اللہ کی نماز ہو رہی ہے تو اب نہ تم طواف میں ہو نہ صفا میں ہو، پھر گندا کیوں نکالا ہوا ہے؟ نہیں، احرام۔ آپ لاکھ سمجھائیں ایک آدمی کو، سارا دن بیٹھ کے یہ مسئلہ سمجھاتے رہیں، جب اٹھے گا پھر وہ کندھا نکالے۔ اب اس کا کوئی علاج ہے کسی کے پاس؟ بھائی یہی علاج ہے کہ دعا کرو اللہ ہدایت، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے، کیونکہ جو عادت ہماری بن چکی ہے اس کا ٹھیک ہونا جو ہے وہ ما سوا اللہ کے کسی کی طاقت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہی ٹھیک کر دے تو وہ قادر ہیں، ورنہ کسی بندے کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ میں نے کئی دفعہ کئی دوستوں نے بھی سنایا ہے کہ اللہ کے کعبے میں طواف کر کے جب فارغ ہو کے ملتزم پہ سینہ لگا کے رو رہے ہوتے اور کہتے ہیں محبوب سبحانی تیری مہربانی ہے کہ تو نے ہمیں کعبہ دکھا دی۔ اب اندازہ کرو، ایک شرک اور دوسرا ملتزم پہ کھڑے ہو، یعنی اللہ کی کوئی مہربانی نہیں کہ اللہ نے اس کو کعبے میں بلا لیا، جس نے محبوب سبحانی کو پیدا کیا کعبۃ اللہ میں کھڑا ہے، یہ نہیں کہتا مولا شکر ہے اب تو نے مجھے اپنے دروازے پہ پہنچا دیا، اب میں نے سب کے دروازے چھوڑ دیے، نہیں، وہاں کھڑا ہے کہتے سبحان اللہ۔ اچھا جی آپ حضرت ماشاء اللہ پہلے بھی عمرے، اور جی حضرت مرشد دی مہربانی ہے، بس حضرت کا فیض ہے، حضرت بابا فرید الدین دا فیض ہے، انہوں نے بھجوا دیا ہے جی، ورنہ میرے پاس تو جی کچھ نہیں تھا، وہ حضرت کا سارا فیض ہے۔ آیا عمرے پہ بیٹھا ہے، کر شرک رہا ہے، آیا عمرے پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہی یہاں بیٹھ کر بھی وظیفہ پڑھا ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ۔ مکے میں سارے حرم کی دھلائی کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، 11ویں کی ماشاءاللہ دودھ ضرور تقسیم کرتے ہیں کہ محروم نہ ہو جائیں۔ تو کیا فائدہ ہوا ہمیں مکے میں آنے کا، کعبے میں آنے کا، کہ ہمارے بدعت بھی نہ چھوٹی، شرک بھی نہ نکلا۔ یاد رکھو کہ جب تم کاشت کرتے ہو، جب تک زمین کو سارے کیڑے مکوڑے اور جھاڑ جھنکار سے صاف نہ کرو تو تیری کھیتی صحیح نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سمجھ لو جب تک بدعت کے کانٹے، شرک کے جھاڑ سارے صاف کر کے، نفی کر کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ نہیں آؤ گے، کوئی عبادت نہیں۔ سب جھاڑ جھنکار صاف کرو گے، پھر جا کے یہ توحید والا درخت جمے گا، اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء۔ اللہ فرماتا ہے پھر اس کو میں ایسا رنگ دیتا ہوں کہ اس کی جڑیں جو ہیں تیرے دل میں ہوں گی اور شاخیں آسمانوں میں۔ لیکن اگر ادھر سے شرک کی جھاڑ ہے، ادھر بدعت کی جھاڑ ہے، ادھر پہ جناب کوئی دین میں نئی نئی بدعات ہیں، ادھر غیر اللہ کی پکار ہے، ادھر طاغوت ہے، ادھر شیاطین جن ہیں وہ ہیں اور رسمیں ہیں، باپ دادے کی عادات ہیں، تو پھر وہ توحید والا درخت پھولتا نہیں ہے، پھر اس کی جڑیں زمین میں گہری نہیں ہوتی، تیرے دل میں اثر نہیں کرتی، پھر وہ بالکل ایسے ہے کہ کبھی ہوا کا جھونکا آیا تو پھر توحید گئی اور پھر شرک آ گیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے کعبے کی عزت و عظمت سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں موحد بنا دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کا تابع بنا دے۔ یہ وہی حدیث مبارک ہے کہ بی بی عائشہ نے فرمایا، وہ کہتے ہیں حضرت عروہ کہ میں نے کہا کہ فواللہ ما علی احد جناح، کہ ہرگز کسی پہ کوئی حرج اور گناہ نہیں، اللہ یتطوف بہما، کہ ان میں اگر وہ طواف نہ کرے اور نہ دوڑے۔ فقالت عائشہ، بی بی عائشہ نے فرمایا بئس ما قلت یا ابن اختی، میری بہن کے بیٹے تم نے غلط کہا ہے، اگر ایسی بات ہوتی تو پھر تو قرآن یوں ہوتا فلا جناح علیہ ان لا یتطوف بہما، یوں تو نہ ہوتا کہ ان یتطوف بہما ولکنھا انما انزلت، یہ آیت نازل ہوئی کہ انصار جب کانو قبل ان یسلموا، کہ جب وہ اسلام نہیں لائے تھے، اسلام سے پہلے وہ جناب منات جو ان کا بت ہے اس کو بھی جا کر اس کی بھی جا کے عبادت کرتے تھے، اور مشلل کے مقام پر اس کو رکھا ہوا تھا، پہلے وہاں جاتے پھر جا کے صفا مروہ دوڑتے۔ وکان من احل لها يتحرج ان يطوف بالصفا والمروہ، اس لیے لوگوں نے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ اب ہم کیا کریں، کیونکہ یہ تو صفا مروہ تو جاہلیت میں بھی تھی۔ اللہ نے قرآن نازل فرما دیا
اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی دوڑ کے صفا مروہ جو ہے اس کی سنت کو قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا. یہ صحیحین میں یعنی بخاری اور مسلم کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. وفي رواية عن الزهري أنه قال وحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال إن هذا العلم ما كنت سمعته ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون إن الناس إلا من ذكر شكان يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية. وقال آخرون من الأنصار إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر بالطواف بين الصفا والمروة فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر بن عبد الرحمن فالله نزل في هؤلاء وهؤلاء. اب جناب فرماتی ہیں کہ فحدثت بهذا الحدیث، یہ حدیث میں نے ابی بکر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام سے کہی کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرمایا ہے. ان نے فرمایا کہ یہ بات تو ہم نے نہیں سنی، یہ تو پہلی دفعہ سن رہے ہیں، لیکن ہم نے یہ سنا ہے کہ ان طوافنا بین ہذین الحجرین، طواف صفا اور مروہ کے درمیان چونکہ زمانہ جاہلیت میں بھی کیا جاتا تھا اسلام سے پہلے، تو صحابہ کو یہ بات بڑی ناگوار گزری کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ رسم جو ہے ہم باقی رکھیں. اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ امرنا بطواف البیت، اللہ نے حکم دیا ولیطوفوا بالبیت العتیق، صرف میرے گھر کا طواف کرو، صفا مروہ کا اللہ نے حکم نہیں دیا، لہذا ہم کیوں دوڑیں. اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ومن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. قال ابو بکر بن عبد الرحمن فلعلها نزلت في هؤلاء وهؤلاء. اب ابو بکر بن عبد الرحمن نے کہا کہ جو بی بی عائشہ نے فرمایا وہ بھی ٹھیک ہے، جو ان صحابہ نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن جو ہے یہ اترا ان کے بارے میں، ان کے خیالات کا بھی جواب ہو گیا اور ان کے خیالات کا بھی جواب ہو گیا. ورواه البخاری من حدیث مالک عن هشام بن عروة النبی عن عائشة بنحو ما تقدم. ثم قال البخاری حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان قال حدثنا سفیان عن عاصم بن سلیمان قال سألت انسا رضی اللہ تعالی عنہ عن الصفا والمروة قال كنا نرى انما من امر الجاہلیہ فلما جاء الاسلام امسكنا عنهما فانزل الله عز وجل. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ صفا مروہ کے بارے میں کیا بات ہے. انہوں نے کہا ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ اسلام سے پہلے کافروں کی عادت تھی کہ دوڑتے تھے، ہم اس لیے سوچ میں پڑے ہوئے تھے کہ ہم دوڑیں کہ نہ دوڑیں. اللہ نے قرآن پاک نازل فرما دیا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ جو ہے یہ اللہ کے شاعر میں سے، آپ اس کو دوڑا کریں. وذكر القرطبي في تفسيره ان ابن عباس قال كانت الشياطين تفرق بين الصفا والمروة الليل كله وكانت بينهما آلهة فلما جاء الاسلام صار رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما ونزل هذه الآية. اب جناب قرطبی نے تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ شیاطین جو ہیں حضرت ابن عباس نے فرمایا وہ صفا اور مروہ کے درمیان ہوتے تھے، کس لیے؟ کیونکہ وہاں بت رکھے ہوئے تھے، اور جب اسلام آیا تو لوگوں نے دوڑنے میں حرج محسوس کیا. اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرما دی وقال الشعبی کان عیسیٰ فی الصفا وکانت نائدہ المروتی وکانوا یستلمونہما فتحرجوا بعد الاسلام من الطواف بینہما فنزلت هذه الآیہ. قلت ذکر محمد بن اسحاق فی کتاب السیرۃ ان اصافا ونائلة کانا بشرین فزنیا داخل الکعبۃ فمسخا رجلین فنصبتهما قریش تجاه الکعبۃ تبرهم الناس فلما تعالى احدهما عبدا ثم حول الى السوال المرأة ونصبه النار كان من طاب السوال يستلمهما. ولهذا يقول ابو طالب في قصيدة المشهورة وحيث ينيخ الاشعرون ركابهم لمفز السيول من اصاف ونائلی. اب جناب فرماتی ہیں کہ ایک بت کا نام اصاف تھا اور ایک بت کا نام نائلہ تھا، وہ صفا مروہ پہ تھے. اور اصل میں مفسرین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین نے لکھا ہے کہ اصاف اور نائلہ جو ہیں یہ انسان تھے. اصاف مرد کا نام تھا اور نائلہ جو ہے وہ عورت کا نام تھا. ان دونوں بدبختوں نے اللہ کے کعبے کے اندر داخل ہو کے زنا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان کو پتھر بنا دیا. جب وہ پتھر بن گئے
تو مکے والوں نے یہ کیا کہ کعبے کے سامنے ان پتھروں کو رکھ دیا کہ لوگ عبرت پکڑیں کہ بھی اللہ کے گھر میں جو بھی ایسی بدکاری کرے گا یہ نتیجہ نکلے گا. تو لوگ عبرت پکڑتے رہے. جب کافی زمانہ گزر گیا لوگ بھول گئے. انہوں نے کہا بھائی کعبے کے سامنے جو یہ رکھے ہیں تو آخر یہ معلوم ہوتا ہے یہ بھی خدا ہے. انہوں نے پھر ان کی عبادت شروع کر دی. ماشاءاللہ ہمارے ہاں بھی ماشاءاللہ ایسے بڑے بڑے رواج ہیں. بڑے لوگوں نے ایسے فرضی قبریں بنا لی, اندر کچھ بھی نہیں, فرضی قبریں بنا دی. اور بعض اوقات اللہ معاف کرے ایسے واقعات ہوئے ہیں, یعنی واقعات ہوئے, خدا بندے کریم رحمت فرمائے, کہ ایک آدمی نے فرضی قبر بنا کے بیٹھ گیا اور بعض لوگوں نے اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. اصل وجہ کیا ہے کہ جب آدمی جاہلیت کا شکار ہوتا ہے نا جی, پھر وہ دیکھتا نہیں ہے. کیونکہ آپ کو مثلا آج ایک بات کا پتا ہے, آپ کی جو نسل آئے گی ان کو کیا پتا, آپ کی اولاد آئے گی, اولاد کی اولاد آئے گی, ان کو کیا پتا ہے. وہ تو یہی سمجھیں گے نا کہ یہ جو ہمارے گھر میں فوٹو لگا ہوا ہے آخر ہمارا ابا اس کو لگا گیا اور ہمارا دادا بھی اس پہ پھول چڑھاتا تھا. معلوم ہوتا ہے آخر اس فوٹو پہ پھول چڑھانے میں کوئی نہ کوئی فائدہ تو ہے نا. نہ ہوتا تو ہمارا دادا پاگل تھا, ہمارا باپ پاگل تھا. وہ جناب شرک شروع ہو گیا, گھر میں بت لگ گیا. اسی طرح بت پرستی شروع ہوتی ہے. اسی طرح بہت سارے لوگوں نے اللہ معاف فرمائے بیٹھے بیٹھے خواب بنا لیے کہ کیا ہے جی کر جی ظاہر پیر. ہمارے ملک میں آپ نے دیکھا ہوں گے بڑے ظاہر پیر ہیں. کیا ہے بھی ظاہر پیر؟ انہوں نے کہا جی رات مجھے خواب میں آئے ہیں فلاں بزرگ, انہوں نے کہا یہاں میری قبر ہے, خدا کے بندے کیا کر رہے ہو, میری قبر کا خیال کرو. تو پیر اتنے عرصے کے بعد یہاں ظاہر ہو گیا. اچھا, اور بعض لوگوں نے ایسا بھی کیا اللہ معاف فرمائے کہ جناب پیر تھے فلاں جگہ, وہاں آیا سیلاب, طوفان آ گیا, تو وہاں سے پیر جو ہے چل پڑے تو حضرت یہاں آ گئے. وہ بس جناب اس کے بعد وہ ایک قبر بن گئی, پھر سبز غلاف آ گیا, اس کے بعد آہستہ آہستہ ایک پانی کا مٹکا رکھ دیا, پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے منت شروع کر دی, چندہ شروع ہو گیا, روضہ شریف بن گیا, پھر میلے ٹھیلے سرکسیں شروع سب اسی. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ مسلمانوں کو ہدایت دے. اب اندازہ کرو کہ وہ آدمی جن پر اللہ کا قہر نازل ہو گیا انہوں نے خدا بنا دیا, اور پھر صفا مروہ دوڑنے جاتے تو پہلے ان کو ہاتھ لگا کے سبحان چوم, ان کو چومتے پھر صفا شروع کرتے. مروہ پہ جاتے تو دوسرے کو چومتے پھر صفا شروع کرتے. اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے. اچھا, اب بھی مسلمانوں نے, ہندوؤں نے بعض ایک دیوی دیوتا بنائے ہوئے ہیں. ان کا عقیدہ ہے کہ یہ دیوی دیوتا جو تھے نا جی, یہ محبت میں ایک دوسرے کے سچی محبت تھی. ان کو سچی محبت تو آپ نے سنی ہے نا, کہ لڑکی کسی کی ہو لڑکا کسی کا ہو, ہے سچی محبت. کہتے ہیں جی پاک محبت ہے, پاک. حضرت ناپاک محبت اور پاک میں بڑا فرق ہے. وہ بابا غیر محرم کی نظر کرنا لعنت ہے, حرام ہے, پھر پاک ناپاک کا کیا مطلب؟ غیر محرم عورت کو دیکھنا حرام ہے, ملنا حرام ہے, بات کرنا حرام ہے, ہاتھ ملانا حرام ہے, اس سے تنہائی میں بیٹھنا حرام ہے. یہ کون سی پاک محبت ہے کہ نہیں جی سبحان اللہ حضرت وہ پاک لوگ ہیں جی, پاک محبت ہے. ایک آدمی نے مولوی صاحب تقریر کرا تھا اسی پاک محبت پہ. ایک جٹ ہوتے ہیں نا ماشاءاللہ وعدہ کل, اور اس نے خط لکھا, اس نے کہا حضرت مجھے آپ کی لڑکی سے بھی پاک محبت ہے, مجھے اجازت دیں گے میں آپ کے گھر آتا جاتا رہوں. مولوی صاحب گرم ہو گیا. اس نے کیوں گرم ہوتے ہو؟ اگر وہاں لیلا مجنو کے قصے سناتے وہاں ثواب ہوتا ہے, تمہارے لیے ثواب نہیں ہوتا. مجھے بھی پاک محبت ہے, قرآن مجھ پہ اٹھوا لو, میں اگر کبھی گناہ کروں صرف میں آؤں گا تمہاری بیٹی کو دیکھا کروں گا دور سے بیٹھ کے, سبحان اللہ کیا حسن ہے اللہ کا. بس پاک محبت ہے. یہ سب شیطانی تخیلات ہیں. پاک محبت وہ ہے جو اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. پاک محبت وہ ہے جو میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہوتی ہے. پاک محبت وہ ہے جو صحابہ اہل بیت اولیاء کرام سے ہوتی ہے. پاک محبت وہ ہے جو اللہ کے کعبے محمد کے روضے سے ہوتی ہے. پاک محبت وہ ہے جو قرآن سے اور دین سے اور کسی غریب سے الحب فی اللہ اللہ کے لیے ہوتی ہے. وہ پاک محبت ہے. یہ عشق مشق پاک محبتیں نہیں ہوتے, یہ تو بربادی کے نسخے ہیں.
یہ تو تباہی کے نسخے ہیں. یہ لوگوں نے اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے اس کے مجاز اور اس کے حقیقت کے پردے بنائے ہیں تاکہ ہمارے گناہوں کو کوئی دیکھے نہ. اگر ہم کریں تو وہ اس کے مجازی ہے اور کوئی کرے تو گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. تو اب جناب مدت گزری تو انہوں نے کیا کیا؟ آپ دیکھیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ محمد ابن اسحاق کتاب سیرہ کے اندر لکھتا ہے کہ اسحاق اور نائلہ جو تھے یہ دونوں انسان تھے اور انہوں نے کیا کیا؟ فزنا یا داخل الکعبۃ، کعبے کے اندر جا کے بدبختوں نے زنا کیا. اللہ نے ان کو پتھر بنا دیا. قریش نے ان کو کعبے کے سامنے رکھا لیعتبر بہم الناس، تاکہ لوگ عبرت پکڑیں گے جو آدمی بدکاری کرے گا اللہ اس کو عذاب دیں گے. فلما طال عہدہما، جب مدت کافی گزر گئی لوگوں نے ان کو بھی بت اور خدا بنا کے عبادت شروع کر دی. ثم حولا الى الصفا والمروہ، پھر ان کو صفا مروہ کی طرف لے گئے، وہاں نصب کر دیا. تو جب وہ لوگ آتے تھے دوڑنے کے لیے تو پہلے ان کو بوسا دیتے تھے، پہلے ان کو ہاتھ لگاتے تھے اور پھر صفا مروہ دوڑا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی تو اس لیے جب اسلام آیا تو صحابہ کو یہ بات گراں گزری کہ بھئی یہاں تو بت تھے، حساب تھا، نائلہ تھا اور کافر دوڑتے تھے، ہم بھی تو. اللہ نے فرمایا نہیں، یہ تو میرے شاعر ہیں. کوئی یہ مانا اگر کوئی کافر طواف کرے اس کا معنی یہ تو نہیں کہ ہم طواف بھی چھوڑ دیں. اگر کسی کافر نے کبھی حج کیا ہو تو ہم حج بھی چھوڑ دیں. جو چیزیں اللہ کے حکم سے ثابت ہیں آمنا و صدقنا، جو چیزیں ثابت نہیں ہیں ان پہ عمل نہ کریں. کہتے ہیں جی حضرت داؤد علیہ السلام حضرت یوسف کی اولاد میں سے تھے، بی بی زلیخا بطن سے. یہ سب قصے کہانی ہیں، جھوٹی سی بات ہے کہ بی بی زلیخا ان کے بطن سے پیدا. بی بی زلیخا کے تو نام کا بھی پتہ نہیں ہے اللہ کے بندے. کس نے کہا ہے کہ اس کا نام زلیخا تھا؟ کسی نے کہا راحیل ہے، کسی نے کہا زلیخا ہے. یہ 4000 سال پہلے کی بات ہے، روایات اسرائیلیہ ہیں. قرآن نے امرات العزیز کہا ہے تو ہمیں کیا پتا اس کا نام زلیخا تھا بھی کہ نہیں تھا. یہ تو سب جھوٹے قصے ہیں. بی بی زلیخا کا نکاح ہوا تھا یہ بھی اللہ جانے. بعض روایات ضعیفہ اور اسرائیلی روایاتیں ہوا تھا نہیں ہوا تھا یہ ہم سے قیامت میں سوال ہی نہیں ہوگا. لہذا ہم ایسے مسائل میں اپنے آپ کو کیوں ڈالیں؟ بی بی زلیخا نے اسلام قبول کیا تھا. جنت میں جا کے پوچھ لینا یوسف علیہ السلام سے. سگریٹ حرام ہے؟ بالکل حرام ہے. اگر مجبور ہے چھوڑنے کی کوشش کرے. جس زمانے میں 50 نمازیں فرض تھیں اس وقت نماز کی اوقات کیا تھی؟ 50 تو پڑھی کسی نے نہیں تو اوقات کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو معراج میں فرض ہوئی اسی وقت ختم ہو گئی تو اوقات کا کیا مانا؟ کوئی عقل کرو. 50 نمازیں فرض ہوئی ابھی تو حضور معراج سے واپس ہی نہیں آئے کہ معافی مل گئی 5 ہو گئی تو زمین پہ آئے ہی نہیں، شروع ہی نہیں ہوئی. 50 کی اوقات کا کیا مطلب؟ اگر کسی نے الٹے جمرات مارے ہیں مثلا بڑے سے شروع کیا اور چھوٹے پہ ختم کیا وہ ادا نہیں ہوا، ایک دم بکری ادا کرے. مصلی کے سامنے آدمی نہ گزرے یعنی نمازی کے مصلی کے آگے بالکل نہ گزرے، بچنے کی کوشش کریں اور نماز پڑھنے والا بھی کوشش کرے کہ ایسی جگہ کھڑا ہو کہ لوگوں کی گزرگاہ نہ ہو. اگر مجبوراً گزرنا پڑے تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں. ایک نام محمد خالد بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق دے دعوت اللہ کی. بالکل ابھی ہم تو رات دن دعا کرتے ہیں اللہ تبلیغی جماعت والوں کو اور تمام دین کی جماعتیں جو بھی ہیں جو بھی دین کا کام کر رہا ہے اللہ سب کی قدم قدم پہ نصرت فرمائے. ہم تو بھائی الحمدللہ نہ دل میں کسی سے بغض ہے نہ عداوت ہے. ہم تو یہ جانتے ہیں کہ جو بندہ بھی اس دور میں جو مادی دور ہے دولت پیسہ عورت فتنہ اس کے باوجود وہ لوگ دین میں لگے ہوئے ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے. کوئی قرآن پڑھا رہا ہے، کوئی درس دے رہا ہے، کوئی تبلیغ کر رہا ہے، کوئی چلا لگا رہا ہے، کوئی بیچارہ تہجد پڑھ رہا ہے، کوئی طواف کرا رہا ہے، کوئی بچوں کو بیٹھ کے قاعدہ پڑھا رہا ہے. اللہ سب کی قدم قدم پہ نصرت فرمائے. یہ ان لوگوں کی محنت کا رنگ ہے جو تمہیں دنیا میں اسلام نظر آ رہا ہے. اگر یہ محنت نہ ہوتی اسلام ٹی وی نے تو نہیں پھیلایا، اسلام VCR نے تو نہیں پھیلایا، اسلام تیرے میڈیا نے تو نہیں پھیلایا، اسلام تیری یونیورسٹیوں اور کالجوں نے تو نہیں پھیلایا. اسلام ان غریبوں نے پھیلایا ہے جو بیچارے بسترے لے کے پھر رہے ہیں، جو بیچارے گلی گلی جاتے ہیں، لوگ گالیاں دیتے ہیں پھر بھی وہ دین پہ لگے ہوئے ہیں. کوئی مسجد میں بیٹھا ہے، کوئی مدرسے میں بیٹھا ہے، کوئی درس دے رہا ہے، کوئی حدیث پڑھا رہا ہے، کوئی فقہ پڑھا رہا ہے. یہ لوگ ہیں اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور اللہ سب کی قدم قدم پہ مدد فرمائے.
میں نے جناب عمرہ کیا، مدینہ پاک گیا، واپسی پر عمرے کرنے کے بعد سر مڑوایا، جدے سے آنے عمرہ کر کے سر نہ مڑایا، مگر مدینہ پاک سے واپسی پر سر مڑایا۔ بھائی اگر تم نے جدے سے دوبارہ عمرے کا احرام باندھا تو دوبارہ سر مڑانا تھا، یہ تھوڑا ہے کہ ایک دفعہ جو مڑایا تھا وہی کافی ہو گیا۔ ایک دفعہ جو روٹی تم نے کل کھائی تھی کافی ہے 2-3 دن کے لیے، روٹی تو 3 دفعہ دن میں مانگتے ہو، اور عمرہ جب کرتے ہو تو سر ایک دفعہ مڑانا کافی ہو گیا۔ یہ ناشتہ علیحدہ ہے، یہ بیڈ ٹی علیحدہ ہے، لنچ شریف علیحدہ ہے، ڈنر پاک علیحدہ ہے، بریک فاسٹ رحمت اللہ علیہ وہ علیحدہ ہے، یہ ببسی کولا شریف یہ سب یہ بلائیں علیحدہ ہیں۔ اس کے بعد بھی کہتا ہے کوئی آج مزہ نہیں آیا کھانے، اتنا کھانے کے بعد بھی حضرت کو مزہ نہیں آیا۔ تو وہ سر وہ جی ایک دفعہ میں نے مڑایا تھا، دوبارہ جب عمرہ کیا ایک دفعہ تو مڑایا ہوا تھا، ایک بکری ادا کرو اور سر بھی مڑاؤ، بال ہوں یا نہ ہوں، جتنے دفعہ عمرہ کرو گے اس طرح پھروانا پڑے گا۔ غلطی پہلے کرتے ہیں، مسئلہ بعد میں پوچھتے ہیں۔ دو بالغ بچے اور ان کی ماں حج کے لیے آئے، اپنے ملک سے احرام نہ باندھا، جدے سے احرام باندھا، بالکل دم دینا ہوگا تینوں کو۔ حج ادا کرنے پر طواف زیارت کے لیے حرم گئے، طواف کیا، صفا نے کی، وہ انشاءاللہ صفا کا علیحدہ دم دینا ہوگا بفضل اللہ تبارک و تعالی۔ فی آدمی 2 بکریاں ہوگی، 6 ہو گئی نا انشاءاللہ۔ اچھا دم مکہ شریف میں دینا ہوگا یا اپنے ملک؟ نہیں جناب، مکہ شریف میں دینا ہوگا، اور 300 ریال کی بکری ملے گی، 8.5 روپے سے اس کو ضرب دے دینا انشاءاللہ۔ پھر حج پہ آؤ گے، نہیں آؤ گے تو غلطی نہیں کرو گے۔ گدا اور دم کے ساتھ سائی بھی کریں، بالکل اگر یہاں موجود ہے تو سائی کریں، اگر موجود نہیں ہے تو دم بھجوا دیں، مکے میں دے دیں، اللہ پاک قبول فرمائے۔ خدا کے بندو مسئلہ پہلے پوچھا کرو، عمرے پہ آنے سے پہلے پوچھا کرو، حج پہ آنے سے پہلے پوچھا کرو، اور کتاب لے کے 5-6 دفعہ اس کو پڑھ لیا کرو۔ جو بات سمجھ نہ آئے پنسل سے نشان لگا دیا، عالم کے پاس لے گئے کہ جی یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ آپ سمجھا دیں، انشاءاللہ کبھی غلطی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کسی سے مانگا تھا، اللہ تعالیٰ نے گوشت مانگا تھا، پتہ نہیں مجھے تو نہیں پتا بھائی۔ کہتا ہے جی میں رمضان میں اپنی بیوی کے ساتھ مثلا ملا، پھر کہ وقت پر بیدار نہ ہوا اور ساری بھی نہیں کھائی، تو روزہ اس حالت میں رکھ سکتا ہوں؟ بالکل رکھ سکتے ہو، کوئی ایسی بات نہیں، اس حالت میں روزے کی نیت کر لو، بعد میں غسل کر لو۔ اگر باہر جو صحن ہے وہاں سے کھڑے ہو کے آدمی اقتدا کرے امام کی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز ہو جائے گی۔ اگر اگلی صفیں نظر آ رہی ہوں نماز تو ہو جائے گی، لیکن کیوں کراہت کا ارتکاب کرتے ہو؟ صفوں کے ساتھ مل کے نماز پڑھو، یہ تو نہیں وہاں سے کھڑے ہو جاؤ کہ نظر آ رہی ہے بس اللہ اکبر۔ اگر طواف کر رہا تھا میں اور مجھے یہ شک ہو گیا کہ پتہ نہیں میرے 6 چکر ہیں یا 7 ہیں، تو کیا کروں؟ جو تمہارا گمان غالب ہو اس پہ عمل کرو، یعنی تمہارا گمان زیادہ کس طرف ہے؟ 6 کی طرف ہے، 1 پورا کر لو، 7 کی طرف ہے بس الحمدللہ بس وسالہ کرو۔ کہتا ہے جی کہ رکن یمانی کو مس کرنا تو ہاں مس ہاتھ لگانا سنت ہے۔ اب جو بورڈ لگے ہوئے بھی آگے پھٹا لگا ہوا تو نہ کرے، وہ تو رکن یمانی پہ ہاتھ لگانا سنت ہے۔ یہ کام ہو رہا ہو آگے پھٹا لگا دیں، پھٹے کو بھی شروع ہو جائے، پرسوں ایک بندہ کھڑا ہو وہاں صفائی والا تو بندے کو شروع ہو جاؤ، اسی طرح تو شرک ہوتا ہے۔ ایک بندہ جو صفائی والا کھڑا ہو ایسے پشت دے کر تو اس کی پشت کو شروع ہو جاؤ۔ طواف کرتے ہوئے بیت اللہ کو دیکھیں، بھائی اصل حکم یہ ہوتا ہے کہ طواف بھی گویا نماز ہے، تو جیسے نماز میں ادب ہے کہ نظر وہاں ہو، اسی طرح طواف میں بھی ادب یہ ہے کہ نظر نیچے ہو، باقی نظر پڑ جائے کوئی بات نہیں، لیکن اب ادب یہ ہے، تقاضا یہ ہے کہ نظر نیچے ہو، اللہ کا ذکر زبان پر ہو، انتہائی ادب خشوع کے ساتھ طواف کریں۔ طواف قدوم جو آدمی پہلے آتے ہیں باہر کے ملک سے اور پہلا آ کے عمرے کا جو طواف کرتے ہیں وہی خود بخود طواف قدوم ہو جاتا ہے۔ رمل اور اجتباء کیا ہے؟ رمل کہتے ہیں طواف کے پہلے 3 چکروں میں پہلوانوں کی طرح دوڑ کا نام ہے رمل۔ اجتباء کا معنی ہے کہ پہلے 3 چکروں میں دایاں کندھا نکال لے۔
طواف الوداع جو باہر سے آنے والے ہیں، جو مکے جدے والے ہیں، ان پر واجب نہیں ہوتا. جو لوگ باہر سے آئے ہیں میقات سے، ان کے لیے طواف الوداع واجب ہوتا ہے. اگر میرا کوئی رشتہ دار ہے فوت ہو گیا، عمرہ کروں اس کے لیے عمرہ اپنے لیے کر لیں، جب فارغ ہو جائیں اس کے لیے دعا کر دیں، اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ ثواب عطا فرمائیں گے. واللہ تعالی اعلم وعلمہ وتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم